نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. محترم حضرات، اللہ تعالی نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور یہ نمازیں وقت مقررہ کے ساتھ ہیں. جب فجر کا وقت آئے گا تو فجر کی نماز ہم پر فرض ہوگی. اس سے پہلے وہ نماز فرض نہیں ہوتی ہے جب تک وقت نہیں آتا ہے. وقت نکلنے آنے کے بعد چونکہ نماز فرض ہو گئی تھی، اگر ہم نے ادا کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو وہ نماز ہمارے دل میں قضا ہو جائے گی. اسی طرح باقی نمازیں ہیں. جب وقت آتا ہے تو فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. وقت سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں ہوتی ہے. اسی طرح وقت نکلنے کے بعد وہ نماز کی قضا کرنا ضروری ہے. اگر سونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے نماز بھول گئی، جان بوجھ کر چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر نماز کو بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. اگر آدمی اس کی عادت بنا لے تو پھر بہت گناہ ہے. نمازیں وقت پر نہیں پڑھتا، بعد میں جا کے گھر پر پڑھتا ہے. نماز وقت کے ساتھ فرض ہے. اور اسی طرح مردوں پر جماعت بھی فرض کی طرح ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہی کی طرح ہے، یعنی ضروری ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ کیفیت حاصل ہو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر ہماری عبادتیں صفت احسان کے ساتھ ہوں گی تو قبول ہوں گی. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کر کے. ہم کس طرح نماز پڑھیں کہ ہماری نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو؟ اس میں تو کچھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کے اندر فرائض، واجبات، مستحبات، سنت کیا ہے وہ سیکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی جانب متوجہ کریں. اور ہمارا دل اللہ کی جانب متوجہ ہوگا جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا مطلب ترجمہ معلوم ہونا چاہیے. قرآن کی جو بہت زیادہ تو ہے نہیں، کچھ صورتیں ہیں اور کچھ دعائیں ہیں جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں. اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اب اس کے بعد آپ ثنا پڑھتے ہیں. ثنا اللہ کی تعریف ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں. وبحمدک، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وتبارک اسمک، آپ کا نام بابرکت ہے، آپ کا نام برکت کا ذریعہ ہے. وتعالی جدک، آپ کی شان بہت بلند ہے. ثنا جب پڑھیں تو یہ معانی کا ہمیں استحضار ہونا چاہیے. اس کے بعد جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین،
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलम का पालने वाला है। हर किस्म की हर तारीफ अल्लाह ही के लिए है। क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला तमाम आलम को, हर एक को, इंसानों को, जिन्नातों को, दुनिया में जितनी करोड़ों मखलूक़ात हैं सबको पालने वाला है। रब कहते हैं किसी चीज को आहिस्ता आहिस्ता परवरिश करना, पालना। ऐसा नहीं होता है एक पौधा आपने लगाया वो 1 घंटे के अंदर पूरा फलदार हो गया दरख्त में। अल्लाह ताला क्या करते हैं, जिस चीज को जिसकी जरूरत होती है वो उसको अता करते हैं। इसके बाद की आयत है अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत खासा है। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम किया, लिहाजा तुम लोग आपस में जुल्म को हराम समझो। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें हिदायत देता हूँ, तुम मुझसे हिदायत तलब करो। और ये भी फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तुम सब के सब भूखे हो, मैं ही खाना खिलाता हूँ, मुझसे खाना तलब करो। फिर आगे फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तुम सब के सब बेलिबास हो, नंगे हो, मैं ही कपड़ा पहनाता हूँ, मुझसे कपड़ा तलब करो। ये हदीस हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ही सब कुछ अता करने वाले हैं। कारून का आपने नाम सुना होगा। इसके खजाने की चाबियां एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी, अल्लाह ने इतना खजाना दिया था। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, ऐ कारून, जो अल्लाह ने दिया है इसमें बंदों का हक है, बंदों को भी दे दिया कर। कारून ने क्या कहा कि ये जो मुझे मिला है ये मेरे इल्म के बदौलत, मेरे महारत के बदौलत, मेरी मेहनत के बलबूते मिला है। कारून ने बजाय देने के, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के घमंड में मुब्तला हो गया। कारून का अंजाम क्या हुआ? फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने कारून को उसके घर के साथ जमीन में धसा दिया। फमा कान लहू मिन फियतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ने जिन कौमों पर अजाब दिया उस वक्त कोई ऐसी जमात, कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो उनकी मदद कर सके। अल्लाह ने जब हलाक करना चाहा तो कोई दूसरी जमात या कुछ लोग खड़े नहीं हुए जो उनकी मदद कर सकें। क्यों? क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में किसी की कुछ हैसियत ही नहीं है। तो अल्लाह की सिफत है रहमान, बहुत ज्यादा रहम करते हैं, रहमत भेद करते हैं। आगे आयत हम पढ़ते हैं, मालिक यौमिद्दीन, इसका मतलब क्या है? जो क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत का दिन, जिस दिन हिसाब व किताब होगा, जिस दिन नेकों को अच्छा बदला मिलेगा और बुरा करने वालों को सजा मिलेगी, उस दिन का नाम है यौमे जज़ा, यानी बदले का दिन। फिर पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हमें इस आयत का तर्जुमा अगर मालूम हो तो नमाज पढ़ने में हमारा दिल भी लगेगा और हमारा दिल अल्लाह ही की जानिब मुतवज्जह होगा। हम आयत पढ़ते हैं ज़बान से लेकिन दिल में मालूम नहीं होता पढ़ क्या रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह, हम आप ही से मदद मांगते हैं और आप ही की इबादत करते हैं। पूरी नमाज समझिए ये दुआ है। नमाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है कुरान करीम का पढ़ना है। कुरान करीम में सूरह फातिहा की जो 3 आयतें हैं वो अल्लाह की तारीफ में हैं। उसके बाद बंदा अपने लिए अल्लाह से दुआ मांगता है, ऐ अल्लाह, हम आप ही से मदद मांगते हैं, आप ही की इबादत करते हैं।
اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، یعنی دنیا میں ہم رہیں ایسے طریقے پر رہیں، ایسے راستے پر چلیں کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ آگے یہ سوال ہوتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ خود اسی صورت کے اندر ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی جن کو آپ نے نوازا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور جن سے آپ ناراض ہوئے ہیں یا جو گمراہ ہوئے ہیں ان کا جو راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ یہ آپ پڑھیں گے معنی کے ساتھ تو آپ کو نماز کے اندر جو مزہ آئے گا، نماز کے اندر جو حلاوت محسوس ہوگی، آپ کو دنیا کے اندر کہیں اور مزہ نہیں آئے گا۔ جب معنی بھی آپ کو یاد ہوں گے، آپ کا دل بھی اللہ کی جانب متوجہ ہوگا، دل کے اندر خشوع ہوگا، دل اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں، ہم ایسے پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں جو تمام طاقتوں کا سپر پاور ہے، جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اگر دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو، پھر اس کیفیت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں تو پھر نماز کا مزہ اور ہے۔ نماز ایک معراج ہے مومن کی، یہ اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج ہم روتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، کسی بھی لائن سے، بیماری سے پریشان ہیں، معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، اور پڑوس وغیرہ کے جھگڑوں سے پریشان ہیں۔ ان سب کا واحد حل کہاں ہے؟ آپ کی بگڑی بنائے گا کون؟ آپ کی معاشی حالات کو سدھارے گا کون؟ آپ کو بیماریوں سے شفا کون کرے گا؟ صرف اور صرف اللہ کرے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ طاقت ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے جہاں ہم اپنے سر کو جھکا سکیں۔ آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھنے میں آپ اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھیے، آپ دعا کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک آدمی دعا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا اگر یہ مجھ سے مانگتا تو میں اس کو دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہیں پتہ نہیں، یہ تو مانگ رہا تھا مجھ سے ہی، لیکن اس کا دل بکریوں میں اٹکا ہوا تھا۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہماری عبادت اخلاص والی نہیں ہوتی ہے، ہماری دل کی حالت اللہ سے ملنے والی کیفیت کے ساتھ متصل نہیں ہوتی ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، سجدے کہیں اور کر رہے ہیں۔ پھر بتائیے ہمارے نماز میں ہمارے مسائل کیسے حل ہوئے؟ عرض یہ کرنا تھا نماز جو عبادت ہے یہ سب سے اہم عبادت ہے، آپ اس کو پڑھیے اخلاص کے ساتھ اور اس کے ترجمے کے ساتھ کہ آپ نماز میں مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ رکوع میں جاتے ہیں آپ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار بہت بلند ہے، عظمت والا ہے، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ آپ اتحیات پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس کا بھی مطلب معلوم ہونا چاہیے۔ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا مطلب ہے۔ جو عبادت زبان سے ہو، جو عبادت کام سے ہو، جو عبادت مال سے ہو جیسے صدقہ زکوٰۃ، زبان سے ہو جیسے ذکر اللہ نماز، اور دل یعنی انسان کے جسم سے ہو جیسے جہاد کرتا ہے، صدقہ بھی اپنے ہی جسم سے دیتا ہے، نماز کے ارکان بھی اپنے جسم سے ادا کرتا ہے۔ یہ سب عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے ہم نماز پڑھیں خشوع کے ساتھ، یعنی دل اللہ کی جانب متوجہ ہو، اور جو پڑھیں اس کی طرف توجہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ کو نماز پڑھنے ہی میں سکون ملے گا، آپ کا دل کبھی ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوگا،
جس طرح مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی ہے، اس طرح آپ بغیر نماز کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ کتنی بھی مصیبت میں رہیں گے، کتنی بھی پریشانی میں رہیں گے، نماز کا وقت آئے گا آپ کا دل خود ہی بے چین ہوگا نماز پڑھنے کے لیے۔